بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مصطفیٰ کمال ایک ہیرو یا اسلام کا غدار تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ میں اس کا کیا کردار رہا اور اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ آخر کیا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، وہ کب ختم ہوگا اور کیا اس کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ خلافت قائم ہو پائے گی یا نہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس مصطفیٰ کمال کا انجام کیا ہوا۔ تو ان ساری حقیقتوں سے واقفیت کے لیے کاوش ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ناظرین کرام، جب سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ، نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی، اور اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ملک وجود میں آئے۔ سلطنت ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ سارے کام جو یہودیوں نے بتائے تھے اس نے ترکی پر نافذ کرنا شروع کر دیے، اور جو ظلم اور جبر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکوں پر کیا وہ ان گنت ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے روا روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتا ترک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا: نمبر 1، اسلامی خلافت کا خاتمہ، نمبر 2، اسلامی شاعر کا خاتمہ، اور نمبر 3، اسلامی قانون کا خاتمہ۔ ناظرین اکرام، یہ ترکی کی ہی سپاہ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دیں، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جب وزیر اعظم عدنان مندریس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے ان کا تختہ الٹ کر سر عام تختہ دار پر لٹکا دیا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جو کچھ عرصہ قبل جناب رجب طیب اردگان نے ہٹائی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی نے رومن رسم الخط اپنا کر اپنی اگلی نسلوں کو اپنی تاریخ سے محروم کر دیا۔ کتابوں کے ذخائر تو موجود رہے مگر ترکی کے لوگ انہیں پڑھنے کے قابل نہ رہے اور پھر بیکار سمجھ کر ان کتابوں کو ضائع کرتے رہے۔ ناظرین، انگریزی کہاوت ہے کہ دشمن کو اپنی تاریخ سے دور کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اسے نہتہ کر دینا۔ ناظرین، اتا ترک کی ان اصلاحات کے نتیجہ میں ترکی اپنے قدیم تہذیبی ورثہ سے محروم ہوتا چلا گیا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں میں بھی غم و غصہ کی لہر چل پڑی اور ترکی عالم اسلام سے کٹ کر رہ گیا۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھو، حمام میں جا کر وضو کرو، پھر وہیں چھپ کر نماز پڑھ لو، اس لیے کہ ترک حمام خوبصورتی، صفائی اور تعمیراتی حسن کا شاہکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں جن کو مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درس گاہیں جمتیں۔ دنیا کو اعتدال
نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود افندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقشبندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ امجاد نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ انہی شاگردوں میں رجب طیب اردگان بھی موجود تھے۔ ناظرین، 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام نے ترکی کی شکست و ریخت پر مہریں ثبت کر دیں۔ برطانیہ کی سربراہی میں فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصے پر قابض ہو گئیں اور پھر فاتح اور مفتوح کے درمیان رسوا کن شرطوں کے ساتھ ایک ظالمانہ معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ پورے 100 سال پر محیط ہے۔ معاہدہ لوزان کا انعقاد سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں 24 جولائی 1923 کو اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدہ کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ترکی اگلے 100 سال کے لیے اس معاہدہ پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا۔ معاہدہ کی دفعات اور ان دفعات میں پوشیدہ یورپ کی مسلم دشمنی ملاحظہ کیجیے۔ اسلامی خلافت ختم کی جائے گی اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم ہوگی۔ عثمانی خلیفہ کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کیا جائے گا۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں گی جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گی۔ ترکی پیٹرول کے لیے اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول اسے امپورٹ کرنا ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی باہری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا، بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ اس معاہدہ کے ساتھ ہی مسلمانوں کی عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کی بساط لپیٹ دی گئی اور افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت بندر بانٹ کا شکار ہو گئی۔ عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ شام، لبنان، الجزائر اور لیبیا فرانس کے قبضہ میں آئے۔ اناطولیہ اور آرمینیا کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ حجاز مقدس جو موجودہ سعودی عرب ہے وہ آل سعود کے قبضہ میں چلے گئے۔ خلیفہ کی ملک و بیرون ملک جائیدادیں ضبط کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ خلیفہ کی معزولی کا پروانہ لے کر اسی صہیونی لیڈر ہرزل کو بھیجا گیا جسے خلیفہ وقت نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کے مطالبہ پر اپنے دربار سے دھتکار کر نکالا تھا۔ صہیونیوں کی جانب سے یہ لہراتا ہوا وہ خنجر تھا جو خلافت کی قبہ چاک کرتا ہوا فلسطین کے سینے میں اتر گیا۔ ناظرین کرام، ترکی پر 100 سال کی پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ترکی باہری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی زمین سے تیل کے ذخائر نکال سکتا جو کہ ترکی میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام پابندیاں اب آنے والے سالوں میں 2023 میں ختم ہو جائیں گی اور اس بات کا یہودیوں کو بہت ڈر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ترکی رجب طیب اردگان بہادر کی قیادت میں تمام امت مسلمہ کی امید اور آواز بنا ہوا ہے، 2023 میں اگر یہ پابندیاں ختم ہو گئیں تو نہ جانے ترکی ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کا ڈر یہودیوں کو اندر سے کھائے جا رہا ہے اور انشاءاللہ 2023 کے بعد خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی۔ انشاءاللہ 2023 کے بعد دنیا بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے دوبارہ خلافت ضرور قائم ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون
نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں گی۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوگی۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم۔ کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ کے ساتھ۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم اتا ترک کے انجام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی اتا ترک ہے جو ہمارے روشن خیال مشرف صاحب کا آئیڈیل تھا۔ آخری دنوں میں اتا ترک پارک ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے سامنے چھوٹی سی مسجد میں مؤذن نے جب اذان دی تو اتا ترک نے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہا، کون کہتا ہے کہ ہم مشہور ہیں؟ ہماری کیا شہرت ہے؟ اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس نے بات کی کہ اس شخص کو دیکھو جس نے کیسی شہرت پائی اور نام کمایا کہ اس کا نام ہر لمحہ دنیا بھر کے میناروں سے گونجتا ہے۔ مطلب اس کو اس بات سے بھی کتنی تکلیف تھی، اس بات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اتا ترک اپنے بارے میں شدید خوف کا شکار تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے گرد جمع کیا رکھتا۔ اس کو جگر کی تکلیف تھی جسے ہر وقت پیاس بھی لگی رہتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سرنج کے ذریعے اس کے پیٹ سے پانی نکالتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ لواطت کی وجہ سے شدید موذی مرض میں مبتلا تھا اور اسی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصوں میں کیڑے پڑ گئے تھے جو آلات کے بغیر صرف آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کھجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفراء اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی وہ کھجلی میں مشغول رہتا۔ کچھ ڈاکٹروں نے کہا یہ خارش تو ایک خاص قسم کی سرخ چیونٹی سے لگتی ہے اور یہ چیونٹی تو صرف چائنا میں پائی جاتی ہے۔ اتا ترک ملعون 1356 ہجری سے 1358 ہجری تک اسی حالت میں رہ کر 16 شعبان 1358 کو ہلاک ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی شدید اختلافات سامنے آئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر ان کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین افندی نے پڑھائی۔ ناظرین کرام، آخری کام جو اتا ترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ یہ تھا سب سے بڑے غدار کا انجام
یہ تھا وقت کے فرعون کا انجام۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ خلافت کے جھنڈے تلے متحد فرمائے اور خلافت کو جلد از جلد دوبارہ قائم فرمائے، آمین۔